بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین وامام المتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام و معزز سامعین، مقصد صوم حصول تقوی کے تحت ذیل عنوان میں ہم بیان کر رہے تھے دنیا و آخرت میں تقوی کے فوائد و ثمرات۔ اس سلسلے کی کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ بھی چکی ہیں۔ آگے ہم مزید تقوی کے ثمرات اور فوائد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو تقوی کے جملہ ثمرات میں سے ایک اہم ثمرہ جنت میں داخلہ اور اس کی خاص نعمتوں کا حصول ہے۔ اہل تقوی کو تقوی کی بدولت نہ صرف جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں خاص انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ چند نعمتیں حسب ذیل ہیں۔ نعمت جنت سے سرفرازی۔ ارشاد باری تعالی ہے، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ متقین کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے متقین کو وارث بنائیں گے۔ نیز ارشاد باری تعالی ہے، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور تم پر کھجور کی گٹلی کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ متقین کے لیے آخرت میں بہترین مراتب و درجات ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور متقین کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ متقیوں کے لیے من چاہی نعمتوں کا حصول۔ ارشاد باری تعالی ہے، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقین۔ ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کے لیے وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اسی طرح پرہیزگاروں کو بدلہ دیتا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالی ہے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ ان پر سونے کی رکابیوں اور ساغروں کے دور چل رہے ہوں گے، اور اس جنت میں جس چیز کو ان کے دل چاہیں گے اور آنکھیں لذت اندوز ہوں گی وہ موجود ہوگی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ متقین کو معزز مہمانوں کی شکل میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف بحیثیت مہمان جمع کریں گے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ متقیوں کو اونٹنیوں پر لے جایا جائے گا جن پر سونے کے کجاوے ہوں گے، اور ان کی لگامیں زبرجد یعنی سبز رنگ کے ایک قیمتی پتھر کی ہوں گی۔ وہ ان پر سوار ہو جائیں گے اور جنت کے دروازوں پر دستک دیں گے۔
جنت متقین کے لیے قریب لائی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب کی جائے گی۔ نیز ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ متقین کے لیے جنت میں بالا خانے ہوں گے، جن کے اوپر بھی بالا خانے ہوں گے، جن کا ظاہری حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ نیز ارشاد ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بلا شبہ ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ نیز متقین کو عذاب نہیں چھوئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ ارشاد ربانی ہے وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا، انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے اور ان ثمرات سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔